سرزمین بنو پر عوام کا یہ سمندر میں آپ کے جذبے کو، آپ کے ولولے کو، آپ کی وفاداری کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بنو کے عوام نے ساری زندگی اور ان کی پوری تاریخ ہمارے ساتھ وفاداری سے عبارت ہے، اور آج آپ نے یہ عظیم الشان اجتماع منعقد کر کے وفاداری کی تجدید عہد کی ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسٹیج پر موجود پی ڈی ایم کے تمام قائدین، قومی زعماء، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پی ڈی ایم کی قیادت نے آج قوم کو راستہ دکھایا ہے، آزادی کا راستہ دکھایا ہے، جمہوریت کا راستہ دکھایا ہے، اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، جب پی ڈی ایم اپنا بنیادی منشور اور بنیادی مقاصد کا تعین کر رہا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ آئین کے اسلامی دفعات پر عمل درآمد کیا جائے گا اور اس پاکستان کو ایک اسلامی ریاست کے طور پر متعارف کرایا جائے گا۔ زمارو چکم غیرت اور پشتو مظاہرہ دلتا دغه قومونو وکړله، بنوچیو، مروتو، خټکو، دوړو، وزیرو، بیٹنیو، ہر طرف دراغلی پښتانه نن په دغه میدان کې جمع دي او تاسو د عمران حکومت خلاف نن د بغاوت اعلان کړی ده۔ په دغه بغاوت تاسو ته مبارکي درکوم۔ مشتوائی تاسو حکومت خلاف سازش کو، تاسو خلاف امور غداری مقدمے درج کو۔ مال عمران خانہ ز پاکستان وفادار غتوائم چه تا غداری او چه تا وفاداری اب د پاکستان غداری۔ جو یار ہے امریکہ کا، جو یار ہے اسرائیل کا، جو یار ہے مودی کا، جو یار ہے ایک ٹکے کسان ریاضی، ایک ٹکے کسان ریاضی۔ ماتوائی ویتبا نیب تا سرنڈر کیر مال سرنڈر کدا والے کار ماں ندا آئی جرنل نیازی وال کار رچے آگا ہندو تا سرنڈر ترا دا۔ دا پہ اور ٹول عمر تا پا غالبان دے دا ما پلار نکچا تا سرنڈر ڈٹ کرا ہے۔ انشاءاللہ مر اگا اولاد نیو چتا غند سوی تا سر ٹٹاو۔ ایک ٹکے کا دنیاوی
ہم نے اس وطن عزیز کو آزادی کے منزل سے ہمکنار کرنا ہے. ہماری جدوجہد اس ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے ہے. ہماری جدوجہد اس ملک میں قانون کی عملداری کے لیے ہے. ہماری جدوجہد عوام کی حقیقی نمائندہ پارلیمنٹ کے قیام کے لیے ہے اور ہم آزاد جمہوری فضاؤں کو بحال کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہیں اور انشاءاللہ تم جیسے کٹ پتلی حکومت کو سمندر میں غرق کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. تم نے ہر لحاظ سے ملک کو تباہ کر دیا ہے. آج ملک میں امن و امان نہیں ہے. آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا بلوچستان کے مشق کے علاقے میں ہزارہ برادری کا قتل عام کیا گیا ہے. پاکستان کی بدامنی کا اس سے بڑھ کر ثبوت کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس ملک پر کوئی حکمرانی نہیں. یہاں دہشت گرد آزاد ہے. جب چاہے وہ پاکستان کے شہریوں کو ذبح کر دے. میں آج اس واقعے پر شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور پاکستان کے حکمرانوں کو ملک میں شہریوں کو ان کی زندگی کا تحفظ دینے میں ناکام قرار دیتا ہوں. بلوچستان تو دور کا علاقہ ہے. تمہارے اپنے اسلام آباد میں تمہاری ناک کے نیچے 22 سالہ نوجوان کو گولیاں مار کر پولیس نے گولی مار کر شہید کیا. بتایا جائے کس گناہ میں اس کو قتل کیا گیا. آج ہفتہ وار ڈکیتیوں کی سب سے زیادہ شرح اسلام آباد میں ہے. کیوں اسلام آباد غیر محفوظ ہے؟ اس لیے کہ وہاں کوئی حکومت نہیں ہے. یہ عمران خان وہ آدمی ہے جس نے بنوں سے ووٹ چوری کیا اور بھاگ گیا. لیکن آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ضمنی الیکشن میں آپ نے اس کا بدلہ لے لیا اور یہ بدلہ اس کو بھی یاد رہے گا. پھر دوبارہ بنوں کا رخ نہیں کرے گا انشاءاللہ. میرے محترم دوستو، ملک کی معیشت تباہ کر دی ہے. جب مسلم لیگ حکومت چھوڑ رہی تھی اور اس نے آخری بجٹ پیش کیا تو سالانہ ترقی کا تخمینہ 5.5% بتایا تھا اور اگلے سال کے لیے 6.5% تخمینہ بتایا تھا. یہ نااہل آئے، انہوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا اور ملک کی معیشت آج 0 سے بھی نیچے چلی گئی ہے. آئندہ سالوں میں بھی معیشت کی بہتری کے کوئی اشارات موجود نہیں ہیں. اگر حکمران کہتے ہیں کہ ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. جس طرح ماضی میں انہوں نے جھوٹ بولا اور نوجوانوں کو دھوکہ دیا. 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. کس بنیاد پر تم 1 کروڑ نوکریاں دو گے؟ سن 1947 سے لے کر آج تک پاکستان میں جتنے سرکاری ملازمین ہیں ان کی تعداد آج تک 1 کروڑ تک نہیں پہنچی. تم 1 سال میں 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا کس بنیاد پہ دے رہے تھے؟ تم نے آج اعتراف کیا ہے. کہتا ہے میرے پاس ٹیم نہیں ہے، مجھے حکومت کرنی نہیں آتی، مجھے اعداد و شمار کا پتہ نہیں. تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ 72 سالوں میں پاکستان میں کتنے ملازمین آج تک موجود ہیں، جبکہ تم 1 سال کے اندر کروڑ کی بات کرتے ہو. تمہیں اس کا بھی علم نہیں ہے. نہ اہلی تو تمہاری یہاں پر ثابت ہوئی.
اب کہتے ہیں میرے پاس لوگ نہیں ہیں کام کرنے کے. کام کرنے کے لوگ ہیں, تو کسی کام کا نہیں ہے. پاکستان کے خلق ستا ڈیر دے کار خلق دی خود تر سڑی زونے تو پس پوئے بولے پوئے پبلشی نہ پوئے سے اور دور بیاکل دا خپلی اسپائے دا اختدائی ٹائگر وائی دے صوبہ سرحد اور دے پشتونخوا ٹول پولیس ورطا دے آبادا ٹائگر وائی پولیس والی انکار وکړه چې دغه نامر باندې دوی موږ نوکری نه کوو. دا موږ په پولیس باندې خپل سپین عام دی دورس پکې وګڼلو پښتانه دورس پکې وبلل موږ صبح خلک دورس پکې وبلل. ان شاء الله دغه پور به در ناخلو او داسې به در ناخلو چې نسلونه به ان شاء الله یاد لري که خدای کول. تمام محترم ورنو آج غریب آدمی کی قوت خرید جواب دے چکی ہے. بازار میں اپنے بچوں کے لیے کچھ خرید کر لانے کے قابل نہیں رہا. خودکشیاں کرنے پر لوگ مجبور ہو گئے, بچوں کو فروخت کرنے پر مجبور ہوئے اور یہ کہتا ہے پاکستان ترقی کر رہا ہے. ملک ڈوب رہا ہے اور یہ ترقی کی باتیں کر رہا ہے. جب پچھلی حکومت نے چائنا سے 70 ارب روپے لایا اور اس ملک میں بجلی پیدا کرنے پر 35 ارب ڈالر خرچ کیے گئے اور سی پیک لایا گیا, پاکستان کو بین الاقوامی تجارت شاہراہ بنایا گیا. اس کو اسی لیے لایا گیا تاکہ یہاں پر پاکستان کی ترقی کو روکا جا سکے. کرپٹ حکومت, کرپٹ حکومت. آج عوام بیدار ہو چکے ہیں, قوم میں شعور بیدار ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اس کی حکومت کا جنازہ پڑھنے کے لیے عوام جمع ہو گئے ہیں. جنازہ میں مسئلے کا کہوں کہنا بھی کہوں اور شخو بے نا سمندر تبے غرضہ ہو. میرے محترم دوستو, امن و امان ان کے ہاتھوں تباہ, معیشت ان کے ہاتھوں تباہ. آج آپ کو پتا ہے قبائلی علاقوں میں کوئی نظام موجود نہیں ہے. دعوے کیے گئے کہ ہم نے دہشت گردی کو شکست دے دی ہے, اب ملک میں امن و امان آ گیا ہے. میں کہتا ہوں دہشت گردی کے خلاف اگر فوج نے قربانی دی ہے تو ہم نے بھی قربانی دی ہے, اس عوام نے بھی قربانی دی ہے. اور اب بتاؤ اگر دہشت گردی موجود ہے تو پھر تمہارے دعوے غلط تھے. قبائلوں کے امن استا دہشت گردیوں کا نام, بے گناہ خلق و سمریوں کا نام نبی فوج سے پارال تپروتا. کس مقصد کے لیے قبائلی علاقوں میں فوج آج تک بیٹھی ہے, مورچہ زن ہے. اگر وہ امن نہیں لا سکی, دہشت گردی اس لیے تاکہ فوج کے وہاں رہنے کا جواز ہو, اس لیے دہشت گردی کو ختم نہیں کیا جا رہا. بلوچستان میں ہر جگہ فوج پھیلی ہوئی ہے اور کہتے ہیں سیکورٹی کا تقاضا ہے. میں آج واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں
کہ جب تک پاکستان کی سویلین علاقوں میں فوج موجود رہے گی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوج کو واپس بیرک میں بلایا جائے اور قبائلی علاقہ اور بلوچستان سے فوج کو واپس کر دیا جائے۔ فوج سے دے دو، فوج سے دے دو، جرنیل سے دے دو، سلیکٹر سے دے دو، سلیکٹر سے دے انشاءاللہ دو۔ پاکستان کے عوام خود پر امن ہیں اور قبائل اپنے امن کو قائم رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تم نے قبائل کو غیر مسلح بھی کر دیا اور دہشت گردوں کے رحم و کرم پر بھی چھوڑ دیا۔ آج اگر قبائل مظلوم ہیں تو آپ کے ہاتھوں سے مظلوم ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہماری خارجہ پالیسی کا یہ عالم ہے کہ ایک زمانہ تھا جب ہندوستان کا وزیر اعظم لاہور میں آتا ہے، مینار پاکستان پر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں پاکستان کو تسلیم کرتا ہوں، میں پاکستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کی معیشت مضبوط تھی تو ہندوستان بھی ہم سے دوستی مانگ رہا تھا، ہندوستان بھی ہم سے تجارت کرنا چاہتا تھا، چائنا بھی پاکستان سے تجارت کرنا چاہتا تھا، افغانستان بھی پاکستان سے تجارت کرنا چاہتا تھا، وسطی ایشیا بھی پاکستان کے راستے ایشیا کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا، ایران بھی پاکستان کے راستے تجارت کرنا چاہتا تھا۔ آج تم نے پاکستان کو ایک ایسا قلاش ملک بنا دیا ہے کہ نہ چین کا اعتماد برقرار رکھ سکے ہو، سب دوست تم سے ناراض ہو گئے، آج سعودی عرب تم سے ناراض ہے، آج امارات تم سے ناراض ہے، تمہیں دی ہوئی اربوں کی مدد، اربوں ڈالر کی مدد انہوں نے تم سے واپس لے لی ہے، تم نے دوستوں کا اعتماد ختم کر دیا ہے، تم نے چین کا اعتماد ختم کر دیا ہے۔ آج افغانستان کی معیشت ہم سے بہتر ہے، ایران کی معیشت ہم سے بہتر ہے، ہندوستان کی معیشت ہم سے بہتر ہے، بنگلہ دیش کی معیشت ہم سے بہتر ہے، ملائیشیا کی معیشت ہم سے بہتر ہے، انڈونیشیا کی معیشت ہم سے بہتر ہے، سری لنکا کی معیشت ہم سے بہتر ہے، نیپال کی معیشت ہم سے بہتر ہے، بھوٹان کی معیشت ہم سے بہتر ہے۔ پورا خطہ معاشی لحاظ سے ترقی کر رہا ہے اور اس بیچ میں ایک پاکستان ہے جو معاشی لحاظ سے ڈوب رہا ہے۔ ایسے حکمرانوں کو ڈوب مرنا چاہیے۔ ہم بڑے اصول کی بنیاد پر میدان عمل میں نکلے ہیں، ہم فوج کے دشمن نہیں، فوج کو پاکستان کی دفاع کے لیے ناگزیر تصور کرتے ہیں، ہم ایک ایک سپاہی کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، فوج کو اپنی آنکھوں کی عزت ٹھنڈک سمجھتے ہیں، لیکن اگر میں فوج کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا تو فوج کو بھی سیاست کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جائز بات ہے، اصول کی بات۔ آپ عوام ہیں، عوام کے ووٹ سے پارلیمنٹ بنتی ہے، آئین نے پارلیمنٹ کو اختیارات دیے ہیں، کیوں دھاندلی کر کے ناجائز حکومتیں قائم کی جاتی ہیں؟ کیوں پاکستان میں جمہوری حکومتوں کو حکومت نہیں کرنے دی جاتی، پالیسیاں نہیں بنانے دی جاتی، خود مختار ہو کر ملکی نظام کو چلانے میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں؟ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ جب ایسا کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ پھر یہ سیاست ہمیں قبول نہیں ہوگی۔ آج پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، آج پاکستان میں قادیانیوں کو مسلمان کہنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ نہ کسی کا باپ قادیانی کو مسلمان بنا سکے گا
اور نہ کسی کا باپ اسرائیل کو تسلیم کر سکے گا. انشاءاللہ ہم اس میدان میں کھڑے ہیں. میرے ہم نے نہیں کہا، پی ٹی آئی کے ایک بانی رکن نے کہا ہے. پی ٹی آئی کے اپنے لیڈر نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ پیسے آئے ہیں، ہندوستان سے آئے ہیں ان کی مدد کے لیے، یورپ سے آئے ہیں، امریکہ سے آئے ہیں، اسرائیل سے آئے ہیں، اور اسرائیل اور یورپ میں قادیانیوں کی مدد سے پیسے آئے ہیں، ان کی لابی سے پیسے آئے ہیں. اس کے پیسے کو خود بند کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن آج تک اس کا حساب نہیں لے رہا. دباؤ آتا ہے، 1-2 تاریخیں لگ جاتی ہے، پھر غیر معینہ مدت تک کے لیے. آج ہم انشاءاللہ 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کریں گے کہ جو پارٹی بحیثیت پارٹی کے چور ہے، جس پارٹی نے اسرائیل کے پیسے سے سیاست کی ہے، جس پارٹی نے ہندوستان کے پیسے سے سیاست کی ہے، اس کو پاکستان کے اوپر حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. ایسی پارٹی کو نااہل کیا جائے اور ہم انشاءاللہ الیکشن کے سامنے مظاہرہ کریں گے. نعرہ تکبیر. ہم نے 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے اسلام آباد میں مظاہرہ کرنا ہے. ہم نے 21 جنوری کو کراچی میں اسرائیل نامنظور ملین مارچ کرنا ہے. انشاءاللہ تاریخ کا سب سے بڑا ملین مارچ ہوگا. جو کہتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کر لیا جانا چاہیے، انشاءاللہ اس دن ان کی ماں مر جائے گی. میرے دوستو، ہم ایک آزاد اور خود مختار ملک بننا چاہتے ہیں. ہم کسی طاقتور ملک کی کالونی نہیں رہ سکتے. ہم نے ہندوستان کو جب انگریز نے اس کو کالونی بنایا تسلیم نہیں کیا. ہم پاکستان کو بھی کسی طاقتور ملک کا کالونی بنانے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے. آزاد اور خود مختار ملک کی طرف ہمیں جانا ہوگا. میرے محترم دوستو، آج ہمارے اختیارات ہم سے چھینے جا رہے ہیں. فاٹا کا علاقہ، شمالی وزیرستان کا علاقہ، سندھ کا علاقہ، بلوچستان کا رکوڈک کا علاقہ، وہ سونے چاندی سے بھرا ہوا علاقہ ہے. آج اسلام آباد کی طاقتور قوتوں کی للچائی ہوئی آنکھیں اس کی طرف بڑھ رہی ہیں. صوبائی خود مختاری کو ختم کیا جا رہا ہے تاکہ ان قوموں کے اساسوں پر قبضہ کیا جائے، ان کی ملکیتوں پر قبضہ کیا جائے. یاد رکھو میرے دوستو، آج ہاتھ اٹھا کر یہ عزم کرو کہ ہم اپنی سرزمین کی اپنی ملکیت کا مالک کسی دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے. نعرہ تکبیر. لبیک 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 لبیک. ہر صوبے کے ذخائر اس صوبے کی ملکیت ہیں. بلوچستان کے آبی ذخائر، سمندری جزائر، سندھ کے سمندری جزائر، یہ ان کی ملکیت ہے اور وہاں پر ان کے بچوں کے حقوق ہے. اسلام آباد کو اس پر قبضہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں. انشاءاللہ العزیز ہم ان حقوق کے لیے غریبوں کے ساتھ ہیں، غریب پاکستانیوں کے ساتھ ہیں. اور ملک کی تجارت تباہ کر دی گئی ہے. ملک میں آٹا مہنگا کیا گیا، چینی مہنگی کی گئی، گندم کی برآمد کم ہو گئی، کپاس کم ہو گیا، اور ہم دنیا کے ساتھ اب تجارت کرنے کے بھی قابل نہیں رہے. اس حوالے سے ہم مچھ میں دہشت گردی کا نشانہ ہونے والے ہزارہ قبیلے کے مظلوموں کے ساتھ ہیں. ہم اسلام آباد میں
अपने मजलूम बच्चे के साथ है, हम मुल्क के बेरोजगार जवानों के साथ हैं। आज डॉक्टर रो रहा है, आज वकील एहतजाज कर रहा है, आज उस्ताद एहतजाज कर रहा है, स्कूल का टीचर एहतजाज कर रहा है, आज ताजर एहतजाज कर रहा है, आज छाबड़ी वाला वो रो रहा है, उसका कारोबार खत्म हो गया है। पाकिस्तान के गरीब इंसान, पिसे हुए तबके की आवाज कौन बन सकता है? इंशाअल्लाह पीडीएम उसकी आवाज होगा, हम उसकी आवाज होंगे और ये जंग हमने मिलकर लड़नी है। मेरे दोस्तों, ये तहरीक है, तहरीक रुकती नहीं है, तहरीक मुसलसल हरकत का नाम है, मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। आप मुझे बताएं, कहीं आप थक तो नहीं गए हैं? कहीं आप थक तो नहीं गए हैं? अगर हमने इस्लामाबाद जाना हुआ तो आप साथ जाएंगे या नहीं? भरपूर तौर पर जाएंगे और इस हुक्मरान का तख्ता उल्टे बगैर नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। अवाम की कुव्वत, इख्तिदार अवाम का हक है। तुम अवाम के नुमाइंदे नहीं हो। अवाम वोट की अमानत वापस हासिल करना चाहता है। अगर कोई बड़े से बड़ी ताकत भी ये समझती है कि इमरान खान को हुकूमत करनी चाहिए, मैं उन कुव्वतों को भी कह देना चाहता हूं कि इमरान के लिए धांधली की है तब भी तुम मुजरिम हो। अगर इमरान की हुकूमत की पुष्पनाही कर रहे हो तब भी तुम मुजरिम हो। अगर तुम उसके लिए सहारा बनते हो तब भी आप उनके साथ बराबर के मुजरिम हैं। और इमरान खान भी कहता है मेरे पुष्ट पर फौज है। जब वो कहता है मेरे पुष्ट पर फौज है, इसका माना है वो आपका इनकार कर रहा है कि अवाम मेरे पुष्ट पर नहीं है। अवाम की नुमाइंदगी का खुद इकरार कर रहा है कि मैं अवाम का नुमाइंदा नहीं हूं। लेकिन फौज को भी कहना चाहता हूं, जनरल्स को भी कहना चाहता हूं कि ये आपको मुतनाज़ा बना रहा है। कौम की नजर में आप अब फरीक नजर आ रहे हैं। आपको भी अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी होगी कि आप अवाम के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, या इस नाअहल, नाजायज और नालायक हुक्मरान के साथ हैं। हमें एक वाज़ेह फैसले की तरफ बढ़ना होगा, अवाम की कुव्वत से आगे बढ़ना होगा और हम किसी तरह भी कोई आमरीयत इस मुल्क में तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। हम इकट्ठे रहेंगे इंशाअल्लाह। यो ज़ैबू का नाम, यो मुठे बयू का नाम, यो सफ बयू का नाम, अदो क़ुव्वतुल खिलाफ अखफल जिहाद जारी सातों का नाम, कि इस्लामाबाद तत्लो जरूरत पेश ब्याबजू का नाम, यो ज़ैबू वजू का नबजू इंशाअल्लाह। चिदा आज़मी, चिदा जज्बवी द प्लार बराना हुकूमत नौ की अल्लाह में खुशाल साता।